اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ علیہ۔ شروع اللہ کے نام سے مہن مہربان رحم کرنے والا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ساء مثلاً القوم، کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور اپنی جانوں کو انہوں نے برائی میں ڈالا۔ من یہد اللہ، جسے اللہ راہ دکھائے، فہو المہتدی، بس اسے ہی راستہ ملتا ہے، اسے ہی راہ ملتی ہے جسے اللہ راہ دکھائے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جو گمراہ ہوئے وہی خسارے میں ہیں۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، لہم قلوب لا یفقہون، اور وہ دل نہیں رکھتے، دل ہیں مگر دل نہیں ہے۔ جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم ابو شیخ اور ابن ابی مردویہ نے ابو داؤد مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کی 3 قسموں پر پیدا فرمایا۔ کیسی؟ ایک قسم جو ہے نا جن سانپوں، بچھوؤں اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی صورت میں موجود ہے، جنات کی قسم، اور ایک قسم ایسی ہے جو ہوا کی طرح فضا میں موجود ہے، اور ایک قسم ایسی ہے کہ ان پر حساب بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا۔ ایک قسم جانوروں کی طرح ہے انسانوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ آیت لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہی قسم ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ ان کے جسم بنی آدم کے جسموں کی طرح ہیں، اور ان کی روحیں شیاطین کی روحیں ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے سایہ میں ہوگی، جس دن ان کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جن میں قلوب لا یفقہون، تو ایسا کہ دل تو ہے مگر سمجھ نہیں سکتا وہ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر اسے دیکھ نہیں سکتے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان تو ہیں مگر لا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور مگر وہ کام سماعت کا نہیں کر سکتے، کان کے ہوتے ہوئے بھی سن نہیں سکتے۔ اولئک، یہی تو لوگ ہیں، کالانعام، جو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یعنی چوپایوں سے بھی جنور ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ غافلوں میں سے شمار کرتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ ان کے لیے ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ حضرت علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت خدا و تصورات۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے عقل اور دل یوں نہیں کام کرتے، نہ آنکھیں کام کرتے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، سن کے بھی نہیں سن رہے، عقل بھی نہیں کام کر رہی۔ کیوں؟ کہ اولین ہے عشق، کہ عشق جو ہے نا وہ ہے اصل، عشق تو ہے نہیں ان کے اندر، چاہت، طلب اور لگن وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ پھر یہ شریعت وغیرہ جو ہے یہ بت خدا بن جاتا ہے، تصورات ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح سے خاک طیبہ از 2 عالم خوش ترست، اے خنک شہر کے دروے دل برست، یعنی مدینہ پاک کی خاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ دونوں جہانوں سے افضل ہے یہ خاک، کیونکہ یہاں اپنا محبوب جلوہ افروز ہے۔ انا اعطینا جو ہے نا یہ بھی عشق ہے اللہ کا۔ اللہ کے عشق کی کیا باتیں سنتے ہو کہ اللہ کا عشق جو ہے انا اعطینا بھی ہے، اللہ کا عشق جو ہے الاسرے بھی ہے، یہ اپنے اس نے محبوب سے عشق کیا ہے اللہ نے۔ اور والضحیٰ بھی اللہ ہی کا عشق ہے، اسے بھی عشق کہتے ہیں۔ الم تری کیف، کیا ہے یہ بھی تو اس نے عشق کی ایک بات جتائی ہے کہ آپ کے صدقے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ تشریف بھی نہیں لائے تھے تو ہم نے
جو آیا تھا نا ڈھانے خانہ کعبہ کو، اسے ڈھا دیا پکڑ کے۔ اسی طرح علم نشرہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو عشق ہی ہے کہ آپ کا صدر چاک کیا اور آپ کا ورافان اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر، یہ بھی تو نعت ہی ہے نا، اللہ پڑھ رہا ہے اپنے حبیب شاہ الاولاق فخر موجودات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خود نعت پڑھ رہا ہے۔ علم نشرہ لکا صدرہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں چاک کیا؟ ہاں، اور آگے ورافانہ تک بتایا کہ ہم نے آپ کا جو ذکر ہے بلند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کانا و ماں یکونہ کا علم دیا گیا، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ تو یہ مقام ہے اس بارگاہ کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ وہ نگاہ ہے، یہ وہ نگاہ ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے براہ راست گرمی تپش حاصل کی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اتنے گم تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام آج بھی ہے۔ یہ ہے وہ عقل جس کا مرشد اگر عشق ہو اور عشق نہ ہو تو یہ بیکار ہے۔ ہاں، اسی طرح سے بہت سارے موقعوں پہ عشق کے بارے میں، اس قدر تیرا جنو ہو تیرے دیوانے کو، لوگ زنجیریں لیے پھرتے ہوں پہنانے کو، عشق ہے حسن محمد کا مجھے ہوش نہیں، میں نہیں سمجھا بھی تیرے اس سمجھانے کو، ساقیہ ایسی پلا کہ ہٹ جائیں سارے پردے، کوئی حسرت نہ رہے دیکھ لو جانا کے جنانے کو، ان کی تصویر کا آئینہ ہوں کچھ ہوش نہیں، چھوڑ دو لوگوں مجھے رہنے دو سمجھانے کو، تم بھی لے لو در مرشد سے جو کچھ لینا ہے، ملتے دیکھا ہے بہت کچھ یہاں پروانے کو، میں کہاں وہی تو ہیں سجدوں میں میرے، دل تو چاہتا ہے میرا سجدہ میں مر جانے کو، عشق میں ہوتی ہیں ادا ایسی نمازیں طالب، سر کو سجدے میں کٹا دیتے ہیں نذرانے کو۔ مولا حسین امام عالی مقام کی شان اتنی بلند ہے کہ انہوں نے اپنا سر، یہ عشق ہی تو تھا، انہوں نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا۔ ہاں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، یعنی ایسے عشق کرو، یہ ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بھیجا؟ شاہدن، آپ گواہ حاضر ناظر ہیں، و مبشرا، اور خوشخبری دیتے ہوئے، اور نذیرہ، اور ڈر سنانے والے کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، و رسول، اس کے رسول پر، و تعزروہ، ہاں ان کی مدد کرو، و توقروہ، اور ان کی توقیر کرو، عشق کرو ان سے، ہاں، و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور عشق کرو جیسا کہ ان کی عظمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کی عظمت بیان کرتا ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ہاں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہاں، لو اس رسول سے عشق کرو جیسا کہ ان کی ہاں عظمت ہے، ہاں، اور ان کی پرستش کرو، ہاں، جیسا کہ ان کی پرستش کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کی ثنا بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے اور نام نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، یہاں تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، حوروں کی جبینوں پہ لکھا نام محمد، غفاریو قدوسیو کہہ کے پکارا، غفاریو قدوسیو کہہ کے پکارا، پردے میں چھپا رہنے دیا نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، معراج پہ آقا کو
بلایا سر محفل، معراج میں آقا کو بلایا سر محفل، یوں چھا گیا عالم پہ صدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال یہ کہتا ہے دہر میں ہو اجالا، اقبال یہ کہتا ہے دہر میں ہو اجالا، میں کہتا ہوں عرشوں پہ لکھا نام محمد، میں کہتا ہوں عرشوں پہ لکھا نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد۔ اللہ حرام اس پہ وہ آتش دوزخ، اللہ حرام اس پہ وہ آتش دوزخ، جس نے بھی پڑھا دل سے کبھی نام محمد، جس نے بھی پڑھا دل سے کبھی نام محمد۔ تعریف میں محبوب کے لکھا ہے یہ قرآن، تعریف میں محبوب کے لکھا ہے یہ قرآن، رب کا ہے یہ فرقان جو قرآن محمد، رب کا ہے یہ فرقان جو قرآن محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد۔ شہزادی ہر لمحہ میرے دل کی صدا ہے، شہزادی ہر لمحہ میرے دل کی صدا ہے، جب وقت ہو رخصت کا پڑھوں نام محمد، جب وقت ہو رخصت کا پڑھوں نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، حوروں کی جبینوں پہ لکھا نام محمد۔ اور عشق کرو ان سے، ایسے عشق کرو کہ جیسے میں کرتا ہوں، میں اس کا نام تک نہیں اللہ کہتا لاتا ہوں، اس بارگاہ کا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیکھیں قرآن مجید میں کتنا کا آیا، یاسین کہیں پکارا، کہیں طٰہٰ پکارا اللہ تعالیٰ نے، کہیں والضحیٰ کہا اللہ تعالیٰ نے، اپنے حبیب کا اتنا اللہ نے احترام کیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے احترام کیا، اتنا پیار کیا اپنے حبیب سے، قدر بھی یہی ہے اس بارگاہ کی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کے پارہ جو ہے 9 ہے اور سورت ہے انفال، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور وامن اور اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب وہ بولے کہ اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے ہے، کافروں نے کہا، غلاف پکڑ کے خانہ کعبہ کا کہا انہوں نے، حق ہے تو ہم پر علینا حجارتن، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، من السماء، آسمان سے، اویتنا بعذاب الیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج۔ اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ، او وامن اور مامن نہیں، کان اللہ، اور اللہ کو کیا ہے، لیعذبہم، کہ تم پر عذاب کرے، وانت فیہم، کہ میرے محبوب تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور طریقہ چلا آ رہا ہے
کہ جب تک نبی کسی قوم کا امت میں موجود ہوتا ہے وہ عذاب نہیں بھیجتا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکم ہوا آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ شہر سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، سوائے ایک بڑھیا جو انہی کے ساتھ ہے، وہ اندر سے ملی ہوئی، وہ رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اس طرح تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت نوح علیہ السلام کو، تمام نبیوں کو اللہ نے پہلے نکالا، پھر اس کی قوم پر عذاب لایا۔ مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تلک کے لیے نبی آئے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے نبی نہیں آئے، آپ پوری کائنات کے نبی ہیں اور قیامت تلک کے لیے نبی ہیں۔ فرمایا مجھے کیا پڑی ہے، فرمایا وما کان اللہ، وہ مجھے کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ لیعذبہم، کہ تم پر عذاب لائے، کیوں نہیں میں لا سکتا عذاب، نہیں لا رہا، وانت فیہم، جبکہ میرے حبیب اور تمہارے نبی بیچ میں ہیں، تم ہی میں رہ رہے ہیں، اس لیے میں ان کے ادب کی خاطر، ان کی چاہت کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر میں تم پر عذاب نہیں لا سکتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور پھر تم ڈر کے یستغفرون بھی کر رہے ہیں، اس میں لوگ ان کے ساتھی بھی کئی، اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں۔ جہاں استغفار پڑھنے والا بندہ کو موجود ہوگا، جب بھی کوئی استغفار پڑھے گا، یستغفرون کرے گا، تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کی شرم مار جاتی، میں کیسے اس قوم پہ عذاب لا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اب میرے حبیب کی اتنی عظمت ہے کہ میں اس پر عذاب نہیں لا سکتا جب تک وہ بیچ میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے، اور جب کوئی استغفار بھی کر رہا ہو۔ اسی طرح سے کہیں بھی وہ تو نبی علیہ السلام ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالہ طاعت بے ریا، ایک عام ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا بندہ، یعنی 100 سال تک عبادت کرتا رہے اور ایک لمحہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے تو زنگ آلود دل صاف کر دیتے ہیں۔ وہ دل کو عبادت پاک و صاف نہ کر سکتی ہے 100 سال کی عبادت بھی، مگر لیکن اگر صحبت اولیاء میں، وہ تو صحبت نبی ہے نا، اس کا کیا مقام ہوگا صحبت نبی کا۔ یہ صحبت اولیاء کا یہ عالم ہے کہ چند لمحات بھی گزارے گئے تو اللہ والے کی نظر کرم آن کی آن میں کایا پلٹ دیتی ہے۔ اندازہ دکھائیں اپنے اللہ کے جو حبیب ہیں ان کا مقام اتنا بڑا کہ جب ان کو عروہ بن مسعود کو بھیجا کسی نے کہ کفار نے کہ جاؤ پہلا دیکھ کے تو آؤ وہ کیا حال ہے، ان کی کیا تیاریاں کر رہے ہیں جنگ کی، تو وہ طائف میں رہتے تھے عروہ بن مسعود، وہاں کی اچھی پوسٹ تھی ان کے پاس وہاں کی، اور وہ آئے دیکھنے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لوگ پی رہے ہیں، نیچے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، صحابہ کا تھوک رہے ہیں تو تھوک بھی چاٹ رہے ہیں ان کا، اور پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بال مبارک اپنے پاس سنبھال کے رکھ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی اشاروں سے باتیں کریں، آواز بھی ان کی آواز سے اونچی نہیں کر رہے۔ یہ حدیبیہ سے واپسی پہ یہ انہوں نے چیک کروایا تھا۔ آب زمزم بھی کھڑے ہو کے ہم پیتے ہیں، کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے، وضو کا پانی بھی کھڑے ہو کے پیتے ہیں، محفل میلاد میں سلام بھی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، سلام پڑھا جاتا ہے، نعت مبارک بھی کھڑے ہو کے پڑھی جا رہی ہے، یعنی جب ان کا ولاد پاک کا جلوس ہوتا ہے وہ بھی کھڑے ہو کے گزرتا ہے۔ جب بھی روضہ مبارک پر حاضری کا اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے، جیسے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے، بڑے سے بڑا آدمی بھی، کوئی کیسے بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ہاتھ باندھ کے اس بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے۔ نالین مبارک سروں پر رکھتے تھے، آپ کا پیشاب مبارک پی جاتے تھے صحابہ کرام، اور اللہ تعالیٰ نے خود جب کعبہ کی باری آئی کہ کعبہ تبدیل ہو رہا تھا تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے پیارے حبیب آپ اپنا چہرہ اقدس جس طرف چاہتے ہیں اس طرف کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان اپنا راستہ بھول جائے، اور آپ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں اپنا چہرہ اقدس بار بار آسمان کی طرف لا رہے ہیں، تو آپ نے نماز کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف چہرہ اقدس فرمایا، اللہ نے اسے کعبہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور اسی طرح وما رمیت اذ رمیت،
ولیکن اللہ رما، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب غزوہ ہو کے ہٹی جنگ بدر، غزوہ بدر، تو اس وقت آپ نے جو مٹھی بھر کنکر پھینکے تھے کافروں کی طرف تو وہ ان کی آنکھوں میں جا کے لگے، تو اس پر اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھینکے اے پیارے حبیب، وہ میں نے پھینکے تھے، وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ جو آپ نے کنکر پھینکے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ اے میرے پیارے حبیب وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں تھے، وہ میرا ہاتھ تھا، وہ میں نے پھینکے۔ اور سلام پڑھیں۔ شاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ، کھڑے تھے منک وہی تقلید اب ہو کہ خوش جس سے روح رسول عرب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام،
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسراء کے دولہ پہ دائم درود، شب اسراء کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یا بھی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، فخر آدم فخر حوا فخر نوح و فخر یا فخر ابراہیم و موسیٰ، فخر ابراہیم و موسیٰ، فخر اسماعیل و عیسیٰ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، راسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام، ہے یہ حسرت در پہ آئے
اشک کے دریا بہائے، داغ سینے کے دکھائے، داغ سینے کے دکھائے، سامنے ہو کر سنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے آقا در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا خادم النبی، صدق اللہ علیہ۔